السلام علیکم سیکنڈ ایئر. ہم لوگوں کا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے زر اباؤٹ منی. اوکے, تو ہم لوگ اپنے لاسٹ لیکچرز میں زر کا ارتقاء پڑھا تھا کہ زر کی جو ایولیوشن ہے وہ کیسے ہوئی. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جو زر کی وہ کس طرح سے ایجاد ہوئی. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنا ٹاپک زر کی تعریف, ڈیفینیشن آف منی. تو ڈیفینیشن آف منی, منی کیا ہے؟ منی کوئی بھی ایسا آلہ ہے جس میں جو ڈفرینٹ کوالٹیز ہوں, ڈفرینٹ کوالٹیز ایسے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے. ٹھیک ہے, ایک اسپیشل کیٹیگریز ہوتی ہیں جو بھی آلہ وہ کیٹیگریز جو ہے وہ فلفل کرے گا تبھی ہم اس کو زر کے معنی میں لیں گے. ٹھیک ہے, تو زر کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. پروفیسر واکر کے مطابق ہر وہ شے جو زر کے فرائض سر انجام دے. زر کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے نیکسٹ پڑھنے ہیں, تو اگر وہ جو آلہ وہ زر کے فرائض انجام دے رہا ہے تبھی ہم اس کو زر کنسیڈر کریں گے. پروفیسر پراؤتھر کے مطابق زر سے مراد وہ چیز جسے اعلیٰ مبادلہ کی حیثیت سے قبول عامہ حاصل ہو. اعلیٰ مبادلہ مینس ایزیلی ایکسیپٹنس, ہر کوئی اس کو ایزیلی ایکسیپٹ کر سکے. جیسے آج کل پیسہ ہے, کوئی بھی شخص اس کو لینے سے انکار نہیں کرتا. کسی بھی چیز کے عوض اگر پیسے دیے جائیں تو ہر ایک شخص اس کو قبول کر لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کے بھی فرائض انجام دے. پیمائش قدر کیا ہے؟ مطلب جیسے آج کل ہم چیزوں کو پیسوں کے حساب سے تولتے ہیں. جیسے ایک درجن کیلے کتنے کے ہیں, تو ہم ان کی جو کوالٹی ہے ان کی پیمائش کو پیسوں کی مدد سے ماپتے ہیں. ٹھیک ہے, ذخیرہ قدر وہی, مطلب اگر ہم پیسوں کو سٹور کر سکیں, اگر ہم کسی بھی چیز کو سٹور کر سکیں تو ہم اس کو زر کنسیڈر کر سکتے ہیں. مندرجہ ذیل تعارف کے ذریعے درجہ ذیل جو خصوصیات ہیں وہ زر میں ہونی چاہیے. آئی تھنک اس کی 4 کیٹیگریز ہوں گی. 3 کیٹیگریز ہیں جو کسی بھی زر میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہے اعلیٰ مبادلہ, جو میں بتا چکی ہوں کہ ہر کوئی شخص اس کو بغیر کسی جواز کے یا بغیر کسی بات کے لینے کے لیے قبول ہو. جیسے ہم منڈی میں سے کاغذ کے نوٹوں کے بدلے ہر شے خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیمائش قدر وہی چیز کہ ہم آج کل جو ہے ہر چیز کو پیسوں کے عوض ماپتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے اگزامپل دی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا مکان فروخت کرتا ہے تو مکان کی قدر و قیمت کا اندازہ زر کی صورت میں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ذخیرہ قدر, اسٹوریج آف ویلیو. چونکہ اشیاء کا طویل عرصے تک ذخیر کرنا ممکن نہیں تھا, اس لیے زر کی تلاش کی گئی, اور یہی زر جو ہے ایسا آلہ ہے جس میں ہم اس کو لمبے عرصے تک ہم اس کو سٹور کر سکتے. اچھا, نیکسٹ ٹاپک ہے زر کے فرائض. زر کے فرائض درجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے اعلیٰ مبادلہ. اعلیٰ مبادلہ ہم لوگ ریڈ کر چکے ہیں. نیکسٹ ہے مشترک معیار قدر. ٹھیک ہے, مشترک معیار قدر کے ایسا معیار جس پر ہم لوگ ہر چیز کی جو ایکویلٹی ہے وہ ڈیفائن کر سکیں. زر کا یہ فرض ہے کہ وہ اشیاء اور خدمات کے مابین ایک معیار اور پیمانے کے طور پر کام کرے جو کہ بارٹر سسٹم میں کوئی مشترک قدر رکھنے والی معیاری پیمانہ موجود نہیں تھا, لہٰذا اشیاء کے لین دین میں تنازعات ہوتے تھے. وہی چیز کہ جیسے وہ بکری, کسی چیز کے بدلے اگر بکری وغیرہ دینا تو اس کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے تھے. ذخیرہ قدر یہ وہی چیز ہے کہ زر کا فرض ہے کہ وہ ذخیرہ ہو سکے جس کی وجہ سے لوگ اس کو فیوچر میں بھی یوز کر سکیں. ادھار لین دین. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسے کی مدد سے ہم ایزیلی جو فیوچر ٹرانزیکشنز ہیں وہ کر سکتے ہیں. زر کی صورت میں ادھار لین دین آسان ہو گیا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ہے انتقال قدر کا ذریعہ, ٹرانسفر آف ویلیوز. ٹرانسفر آف ویلیوز مطلب جائیداد کا ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں شفٹ ہونا. ٹھیک ہے, جو چونکہ غیر منقولہ جائیداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا, اس لیے غیر منقولہ جائیدادی قدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے زر کی مدد لی جاتی ہے. لہٰذا اشیاء کو فروخت کر کے ان کی مالیت دوسرے شہر میں آسانی منتقل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے حساب کی اکائی, یونٹ آف اکاؤنٹ.
ٹھیک ہے، تو آج کل جو زر ہے وہ ہمارے پاس ایک قسم کا جو ہے وہ دوسری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کی ایک یونٹ ہے۔ مثلاً جو آمدنی کا تعین ہم لوگ کر سکتے ہیں، اشیاء کی قیمتوں کا تعین بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، اور اس کے علاوہ زر کی غیر موجودگی میں جب ہم لوگ بارٹر سسٹم کا یوز کرتے تھے تو تب ہم کاروباری لین دین کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ سرکاری ادائیگیوں کا ذریعہ زر سے پہلے سرکاری وصولیوں اور ادائیگیاں اجناس کی صورت میں ہوتی تھی، جو کہ اگر وہ جو چیزیں ہیں وہ ضیاع پذیر ہوتی تھی تو حکومت کو نقصان ہو جاتا تھا، لیکن آج کل زر نے یہ جو مشکل ہے وہ حل کر دی ہے۔ زر کی مدد سے جو ہم گورنمنٹ ہے وہ ایزیلی ٹرانزیکشنز کر سکتی ہے اور ان کو قرضوں میں بھی آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ زر کے 7 فرائض ہیں۔ یہ لاسٹ میں یہ کوشچن بھی دیا ہے کہ زر کے فرائض بیان کریں، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کو آپ نے اس چیپٹر میں سے پیپر میں ایک کوشچن لازمی آتا ہے، تو اس کو آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زر کی ڈیفینیشن بھی اور زر کے فرائض بھی، یہ کوشچن ایسے ہی آئے گا کہ زر کی تعریف بیان کریں اور زر کے فرائض لکھیں، تو اس کو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے۔ زر کی جب ڈیفینیشن آئے لانگ کوشچن میں تو آپ نے اسی طرح سے ایک رائٹر کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ زر میں اگر یہ 3 خصوصیات پائی جائیں کسی بھی چیز میں، ضروری نہیں وہ نوٹ ہی ہو، وہ کوئی بھی چیز جو یہ 3 خصوصیات رکھتا ہو وہ زر کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ایک نوٹ ہے اس کو ہم زر بولتے ہیں، تو یہ ایک آلہ ہوتا ہے، یہ جو ہماری تینوں جو خصوصیات ہیں اس کو فلفل کرے تب ہم اس کو زر کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ سونا بھی ہو سکتا ہے، وہ کریڈٹ کارڈ ہو سکتا ہے، وہ چیک بک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ ان تینوں چیزوں کے حوالے سے ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔